میرے دیکھنے والے، سننے والے، بلکہ جاننے والے اور سمجھنے والے، کیونکہ جو جاننا چاہتے ہیں یقیناً وہ میرے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، حاضرین ہیں، تمام کو سلام عرض ہے۔ آپ کا میزبان سید محمد شاہد آپ کی خدمت میں حاضر۔ حکمت و ہومیوپیتھک کے عنوان سے جس طرح ہم نے گزشتہ ایک پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس کے بعد تسلسل جاری ہوا، دوسرا پیش کیا، آج اس کڑی کی اس سلسلے کا تیسرا پروگرام ہم آپ کی خدمت میں، کیونکہ ہم بارہا آپ سے کہہ چکے ہیں، جیسے ہم نے آغاز میں بھی عرض کیا تھا کہ ہم صحت کو اہم سمجھتے ہیں، اپنی اور آپ کی دونوں کی۔ تو جو اپنے لیے سوچتے ہیں وہ سوچ، وہ فکر آپ کے لیے، آپ کے گوش گزار کرنا، یہ ہمارے المقصود ٹی وی چینل نے ایک ذمہ داری اٹھائی کہ ہم عوام تک پہنچے اور عوام کے ان مسائل کو اجاگر کرے جس مسائل میں وہ دبے ہوئے ہیں، چاہے وہ بیماری اور بالخصوص بیماری، کیونکہ صحت نہیں تو پھر کچھ نہیں رہتا۔ جیسے میں نے پہلے بھی پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ ہیلتھ از لاسٹ سم تھنگ از لاسٹ، یعنی سم تھنگ سے مراد، کچھ سے مراد آدھے سے زیادہ آپ کا چلا گیا، تو اس کی بقا کی ضمانت یہی ہے کہ اپنا طریقہ علاج وہ اختیار کریں جو آپ کے اعضاء کو متاثر نہ کرے۔ آج ہم اس حال میں پہنچ گئے ہیں جہاں ہم جتنے آسان زندگی کو گزار رہے ہیں، آسانیاں ہمیں میسر ہیں، اتنا ہی زیادہ ہم بیمار ہو رہے ہیں، اتنا ہی زیادہ ہم تکالیف میں مبتلا ہو رہے ہیں جسمانی، ہمارے اعضاء جو ہے نا مزمحل ہو رہے ہیں، عین جوانی میں لوگ بوڑھے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجوہات کبھی غور نہیں کیا۔ ہم بہت مہنگی دوا خریدتے ہیں اور سوچتے ہیں ہم 2 دن میں صحیح ہو گئے، وہ دوا جس بیماری کے علاج کے لیے ہم لیتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہمیں دوسری بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے، اور وہ بیماری نہیں ہوتی، وہ دیمک ہوتی ہے جو اندر ہی اندر چاٹ رہی ہوتی ہے، اور اس کا احساس ادراک اس وقت ہوتا ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قوت مدافعت کم ہو رہی ہے، تو وہ کم نہیں ہوتی، انتہائی شدت سے کم ہوتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں دیکھو بڑھاپا طاری ہو گیا۔ اکثر آج ہم کہتے ہیں یا عرف عام میں بات کہی جاتی ہے کہ لوگ 40 سال کی عمر کے بعد شدید بوڑھے اور بیمار ہونا شروع ہو گئے۔ یہ وجوہات کیا ہیں؟ آج ہم نے اسی موضوع پہ کلام کرنے کے لیے انتہائی محترم و مکرم حکیم، ہربلسٹ اور پھر حافظ قرآن، اب میں ایک بات کہتا چلوں کہ قرآن اور شہد میں شفا ہے، تو حافظ قرآن بھی ہیں، اور شہد کا حوالہ اس لیے دیا کہ حکمت میں شہد کا دخل بہت زیادہ ہے۔ تو انتہائی محترم حکیم ہربلسٹ حافظ مہر محمد مغیث صاحب آج ہمارے مہمان، اور ہمارے مہمان کیا، آپ کے معالج ہمارے درمیان تشریف فرمائے، آپ کے علاج کے حوالے سے، آپ کے تمام جسم کے جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور بالخصوص آج ہم اس بیماری کے بارے میں بات کریں گے جو بیماری ہمیں دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے، جس کا ہمیں احساس نہیں ہو رہا۔ آج ہر گھر میں اگر 4 سے 5 افراد ہیں تو اس میں سے 50% یعنی 2 یا 3 افراد اس بیماری میں مبتلا ہیں، اور وہ درد کی دوا لے کے اس کا علاج تو کر رہے ہیں، لیکن اس کا اندازہ نہیں ہو رہا ان کو کہ وہ کس وقت کس نقصان کو وہ دعوت دے رہے ہیں، اور کتنی جلدی وہ اس سے متاثر ہوں گے کہ ان کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، ان کے جسم کے تمام مدافعتی نظام کمزور ہو جائے گا۔ تو اس بیماری کا نام ہے یورک ایسڈ کی بڑھوتری۔ اس یورک ایسڈ کے بڑھنے سے جو ہمارے جسم کو نقصانات پہنچ رہے ہیں، آج اس کے ازالے کے لیے ہم بات کریں گے، اور میں دعوت دوں گا انتہائی محترم و مکرم مہمان کو، حکیم حافظ مہر محمد مغیث صاحب کو، کہ آپ کا علاج یہاں بیٹھ کے آپ کے سامنے کریں۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شاہد بھائی، بہت مہربانی آپ کی بہت نوازش، اور میں مقصود ٹی وی چینل کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ کے سامنے اور ویوز کے سامنے گوشگوار رکھا، اور ہمیشہ مقصود چینل کی یہی کوشش رہی ہے کہ وہ عوام الناس کی خدمت کس طریقے سے کر سکے۔ تو اس حوالے سے آپ نے مجھے بھی جو ہے گوشگوار کا موقع دیا ہے۔ آپ نے حوالہ دیا یورک ایسڈ کا، تو یورک ایسڈ عام فہم میں اس کو گاؤٹ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، یہ یورک ایسڈ بیسکلی۔ اب یہ یورک ایسڈ جو ہے وہ اس کی وجہ، جیسا کہ آپ نے اپنے گفتگو میں تذکرہ کیا کہ لوگ جو ہے کہتے ہیں آسانیاں حاصل کر رہے ہیں اور بیماریاں بھی حاصل کر رہے ہیں،
وجہ اس کی یہی ہے کہ جس طریقے سے پہلے زمانے میں لوگ جو ہے ہر چیز کو اپنے ہاتھ سے انجام دیتے تھے اور ہر چیز کو اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، ہم نے وہ چیزیں چھوڑ کر جو مشکل سمجھ کے کہ بھائی یہ مشین ہمارے پاس آ جائے گی اور ہم اس کو یوں کر لیں گے تو ایلوپیتھک ڈاکٹری دوائی کھا لی فوراً ٹھیک ہو جائیں گے، تو یہ بھی اسی کا ایک سدباب ہے. جس طریقے سے اب ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بس میں جلد سے جلد ٹھیک ہو جاؤں، حالانکہ قدیم طب کا جو طب نبوی کا جو ایک معاملہ ہے وہ ایک جامع علاج ہے، اور جو ہے کہتے ہیں جو جامع علاج ہوتا ہے وہ ہمیشہ دیر پا ہوتا ہے، اور اس لیے وہ دیر اس میں ٹائم وجہ لگنے کی اس کی یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک دفعہ علاج جب مکمل ہو جاتا ہے تو وہ بیماری دوبارہ تشکیل نہیں رونما ہوتی جسم کے اندر. تو آپ نے جیسے آپ نے ابھی بات آپ کی نا طب کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں، آپ نے فرمایا طب نبوی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تمام انبیاء کرام کا انداز علاج طبی رہا ہے. روز ازل سے جو علاج، یعنی روز ازل کہنے کا مقصد کہ انسان کی دنیا کی آمد کے بعد اس کو جو ضرورت پڑی علاج کی تو طب ہی رہا ہے. انبیاء کرام کا شعبہ طب ہے، ان کا پیشہ طب ہے، اور طب و جراحت کے اتنے بڑے بڑے نام دنیا میں آج بھی جن کو لوگ پڑھایا جاتا ہے مسلمانوں میں گزرے ہیں، انہوں نے آسانیاں پہنچائیں، بیماری کو جڑ سے ختم کیا، دوسری بیماری کو جنم لینے نہیں دیا. یہ طب کی خاصیت ہے. بالکل صحیح ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں وقت لگتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا علاج جلد سے جلد اپنے آپ کو شفا یاب کرانا چاہتا ہے، اور اچھی بات ہے، شفا ہونی چاہیے جلد سے جلد. باقی شفا جو کہ من جانب اللہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ نے حوالہ یہ کہ وَإِذَا مَرِضْتُ کہ تم بیمار پڑتے ہو تو میں شفا دیتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جی وہ فلانا پھل کھا لو تو اس سے شفا. تو ایک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم بیمار پڑو گے تو ایک طریقہ علاج ہے سنت کہ آپ نے دوا کھانی ہے، لیکن دوا کون سی کھائی جائے اور کون سی آپ کے جسم کے لیے بہتر ہے جس سے اس کھانے کے بعد دوسری بیماری، جیسا کہ آپ نے گفتگو میں اپنے فرمایا کہ جنم نہ لے. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ جو ہے طب نبوی سے بہتر کوئی اور دوائی نہ آئی ہے نہ آئے گی. بے شک بے شک. کہ اب دیکھا جا رہا ہے کہ جو ہے باہر ممالک میں بھی جو ہے ہربل کے نام سے طب نبوی کو دوبارہ سے جو ہے بنائے جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے. فارما وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے اس کو اس حوالے سے بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، ریسرچ ہو رہی ہے. تو خیر بہرحال ہم اپنے گفتگو موضوع پہ آ جائیں کہ ہم یورک ایسڈ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. جیسے کہ میری اور آپ کی ملاقات رہی اور یورک ایسڈ پہ کئی مرتبہ آپ نے مختلف مشوروں سے نوازا کہ یہ ہمیں سرایت کر گئی بیماری اور دیمک کی طرح چاٹ رہی، تو میں چاہ رہا ہوں اس دیمک کا علاج آپ کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ضرور سب کو شفا یاب بھی کرے گا. اللہ تعالیٰ کی سے میری بھی کوشش یہی ہے کہ میں جو آگاہی لوگوں کو دوں اس سے جو ہے فائدہ ہی پہنچے، اور ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے، ہر معالج کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو اس کے پاس مریض آیا ہے یا اس کا جو سننے والا ہے اس کو ہمیشہ ایسی بات بتائے یا ایسی وجہ جو اس کے فائدے کی. بالکل. اور ہر انسان کو ایک دوسرے انسان سے فائدہ ہی ہمیشہ پہنچنا چاہیے، انسانیت بھی یہی ہے. بالکل. تو ہم تذکرہ کر رہے تھے یورک ایسڈ کے حوالے سے، تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یورک ایسڈ جو ہے جو گاؤٹ بیماری کہلاتی ہے، جی اس کی وجوہات جو ہوتی ہیں وہ زیادہ گوشت کا استعمال، یعنی کلیجی سری پائے جو لوگ زیادہ یہ کھاتے ہیں اور جو زیادہ گوشت شوقین ہوتے ہیں، جب جسم میں پروٹین بڑھ جاتا ہے تو یہ بیماری لاحق ہوتی ہے. اس کی دوسری وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو لوگ پیشاب آور ادویات استعمال کرتے ہیں یا گردوں کے امراض میں مبتلا ہیں ان کو بھی یہ بیماری لاحق ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان میں بھی یہ مرض تیزی سے ڈیولپ ہونے کی وجہ ایک دیکھا گیا ہے کہ ان میں بھی یہ مرض آ جاتا ہے. تو یورک ایسڈ جو ہے وہ عام فہم ایک طریقے سے یہ بیماری جو ہے چونکہ غذائیں اب ویسی نہیں رہی ہیں اور جو ہے خوراک ویسی نہیں رہی ہیں، تو اس وجہ سے یہ بیماری جو ہے تیزی سے، اور ہماری جو لائف سٹائل ہے وہ بہت جو ہے آرام دہ ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ ہم نہ چہل ورزش کرتے ہیں نہ چہل قدمی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ بیماری جو ہے تیزی سے پھیل گئی. اچھا اب ان کا سدباب کیا کیا جائے اور اس کی لمیٹیشنز کیا ہوتی ہیں؟ اگر تو 4.6 اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ دیکھا گیا ہے ٹیسٹ میں کہ اگر 4.6 کے درمیان اگر ٹیسٹ میں آپ کی جو اس کی ویلیوز ہے
تو اگر تو اس میں آپ کو کوئی سمٹمز وغیرہ نہیں ہے، سمٹمز میں عموماً طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جو پاؤں کا انگوٹھا ہوتا ہے وہاں آپ کو ٹیسیں محسوس ہوتی ہیں اور ایک ہیٹ اپ فیل ہوتی ہے. یہ بیماری کا آغاز وہاں سے شروع ہوتا ہے. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں جوڑوں میں درد ہوتا ہے، ہمیں یورک ایسڈ ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اصل جو اس کی نشاندہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیماری ہمیشہ پاؤں کے انگوٹھے سے شروع ہوتی ہے، جو سب سے پہلے اس میں دیکھا جاتا ہے. اور یہ ہیٹ اپ فیل ہوتی ہے، بخار سا ہلکا سا فیل ہوتا ہے، اور وہ پھر بڑھتے بڑھتے پھر جیسے جیسے یہ مرض پرانا ہوتا جاتا ہے تو پھر جو ہے کہتے ہیں یہ جوڑوں کے امراض کی طرف چلا جاتا ہے، جسم میں پورے جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ بیماری اس طریقے سے ہوتی ہے. اگر جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کہ 4.6 ویلیو کے درمیان اگر آپ کی کوئی ویلیو ہو یورک ایسڈ میں جو ٹیسٹ میں رپورٹ میں آئے اور اس میں آپ کے جسم میں ایسا کوئی سمٹمز موجود نہ ہو جس میں آپ کے جسم میں درد وغیرہ ہو تو آپ کو پریشانی اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اس سے اوپر ہو اور آپ کو سمٹمز ہو رہے ہیں، جوائنٹس پین ہو رہا ہے یا درد ہو رہا ہے تو پھر ضرور پریشانی کی بات ہے اور جو ہے اس کا جو ہے جلد سے جلد جو ہے سدباب کیا جائے. میں آپ سے بھی مخاطب ہوں، قبلہ سے بھی مخاطب ہوں کہ وقفہ ہر چیز میں ضروری ہے، اعتدال ہر چیز میں ضروری ہے. کسی چیز کو اتنی مسلسل یا اس کے تسلسل کو تھوڑا سا وقفہ دیا ضرور چاہیے. تو وہ ہم اور آپ ایک وقفہ لیتے. خیر الناس من ینفع الناس. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائے. آج کا انسان طرح طرح کے مادی اور روحانی مسائل کا شکار ہے اور وہ اپنے ان مسائل کے حل کے لیے جعلی عاملوں یا نام نہاد عالموں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں وقت اور پیسے کے ضیاع کے علاوہ اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. اپنی محنت کی کمائی اور قیمتی وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں. ہمارے پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں بروز بدھ شب 8 بجے صرف المقصود ٹی وی پر ملاحظہ کیجیے اور اپنے مسائل کا حل جانیے. المقصود ٹی وی. میرے سامعین، میرے حاضرین، میرے ناظرین، وہ تمام لوگ جو ابھی ہمیں دیکھ رہے تھے اور ہم نے ان سے وقفے کی اجازت طلب کی تھی، ان کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہو گئے اور اس سلامتی اور دعا کے ساتھ کہ جو بیماریاں ہیں اللہ آپ کو شفاء کلی عطا فرمائے اور حکیم صاحب کے مفید مشوروں سے اپنی زندگی کو ترتیب ایسا دے کہ یہ جو زندگی ہے نا، زندہ تو رہنا ہے، عمر کا کچھ نہیں پتہ کب تک ہے، لیکن ہم صحت مند رہیں، ہم توانا رہیں. میرے دیکھنے میرے سننے والے جو موجود ہیں اب تک اس انتظار میں کہ میں ان کی بیماریوں کے علاج اور پرہیز کے بارے میں بات کروں گا، وہ انتظار کر رہے تھے کیونکہ ابھی تک ہم نے صرف بیماری کے بارے میں بیان دیا. حکیم صاحب تشریف فرما تھا، انہوں نے جو گفتگو فرمائی وہ بیان، ان کی گفتگو سے بیماری اور وہ عوامل جو وہ بیماریاں پیدا کر رہے تھے. مجھے یقین ہے کہ آپ کو علاج کے لیے، اپنی صحت کے لیے اور تمام ان امور کے لیے کہ آپ چلتے پھرتے چاق و چوبند نظر آئیں، حکیم صاحب کے مشوروں کی شدید ضرورت ہوگی. تو میں بصد احترام دوبارہ آپ سے درخواست گزار ہوں کہ ان کو، میری عوام کو، میرے دیکھنے والوں کو، میرے سننے والوں کو، المقصود ٹی وی چینل دیکھنے والوں کو علاج اور پرہیز دونوں سے آگاہی دیں. قبلہ حکیم صاحب. بہت شکریہ. ایک دفعہ میں آپ کا بہت شکریہ دوبارہ ادا کرتا ہوں شاہد بھائی. اور اس میں تھوڑی سی ایڈیشن اس حوالے سے کر دوں کہ یہ جو مرض ہے عموماً طور پر جو بلڈ پریشر پیشنٹ اور ڈائبٹک شوگر والے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو بہت تیزی سے لاحق ہوتا ہے. تو اس لیے آج کل یہ مرض عامہ ہے. بلڈ پریشر کا بھی ہر دوسرے شخص کو مرض ہے اور ہر دوسرے شخص کو شوگر اور بلڈ پریشر عام ہو گئی. ان لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط رکھنی ہے. یہ اپنا ٹیسٹ وقتاً کرواتے رہیں تاکہ پتہ چلتا رہے کہ کہیں یورک ایسڈ کہیں کے جسم میں بڑھ تو نہیں رہا. ایسا نہ ہو کہ بالکل آخری وقت میں پتہ چلے اور پھر جوڑوں کا مرض جو ہے بہت آگے بڑھ چکا ہوا ہو. یہ احتیاط ضرور رکھیں اس میں. اور پرہیز کے حوالے سے آپ نے تذکرہ کیا تو ظاہر سی بات ہے پرہیز جو ہے وہ لازمی ہے. ہمارے طب میں پرہیز کو بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے کیونکہ اگر پرہیز نہیں ہوگا تو علاج بھی مکمل نہیں ہوگا. صحیح. تو پرہیز جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا کہ گوشت جو ہے ان آور جو شخص ہوتے ہیں یعنی گوشت کا زیادہ گوشت خور لوگ جن کو کہا جاتا ہے، اور یہ قوم ویسے ہی گوشت خور ہے. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے
تو گوشت خور جو لوگ ہیں وہ ذرا گوشت کا اپنے آپ کو جو ہے اس سے گوشت سے بھی محفوظ رکھیں، کیونکہ گوشت سے دور رہیں اور سبزی کی طرف رغبت اختیار کریں، سبزیاں استعمال زیادہ کریں. اور اس کے حوالے سے جو ہے سیب کا سرکہ جو ہے وہ اپنی استعمال کریں، سیب کے سرکہ جو ہے اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں. ادرک جو ہے وہ بہت زیادہ، یہ جو قدرتی اللہ کی بنائی ہوئی نعمتیں ہیں نا، انہی میں سے علاج نکل آئے گا. بے شک ایسا ہی ہے. تو ادرک کا استعمال کریں، لہسن کا استعمال کریں، ٹماٹر کا استعمال کریں، پالک کا استعمال کریں. یہ چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے یورک ایسڈ جو ہے بہت تیزی سے ختم کی طرف چلا جائے گا، اور جو جوڑوں کا درد کا مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اب آپ نے تذکرہ کیا علاج کے حوالے سے، تو میں یعنی اگر گوشت جیسے آپ نے فرمایا گوشت کھانے کا شوق بھی ہے تو آپ لوگ اس کے ساتھ کم سے کم ادرک تو ضرور کھائیں نا، اس کا لہسن کا استعمال تو کریں، اور کوشش کریں کہ کچا ادرک لہسن کھائیں. بالکل، کیونکہ جو آپ فرائی کر لیتے ہیں تو اس کی تاثیر تو آدھی سے زیادہ ختم ہو جاتی ہے. جی قبلہ حکیم صاحب کیا فرما رہے تھے؟ علاج کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں ایک نسخہ میں تجویز کروں گا جو آسانی کے ساتھ استعمال کر لیں گے لوگ. اتنا کوئی جامع اور آسان نسخہ جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. گوکھرو ایک چیز ہوتی ہے، گوکھرو ہوتی ہے جس میں بہت سارے کانٹے ہوتے ہیں. بالکل، گوکھرو، تخم کرفس اور جو ہے سونڈ، جیسا کہ سونڈ، سوکھی ادرک، یہ تینوں چیزیں ہم وزن لے لیں 50-50 گرام. دوبارہ گوکھرو، تخم کرفس، تخم کرفس، جی ایک بیج ہوتا ہے، ایک بیج ہے تخم کرفس، اور سونڈ، سوکھی ادرک. یہ تینوں ہم وزن لے لیں 50-50 گرام، اور اس کو جو ہے دن میں ایک وقت، زیادہ وقت بھی نہیں استعمال کرنا، پیس کے اس کو پاؤڈر بنا کے دن میں ایک وقت جو ہے صبح میں ایک چائے کا چمچہ یا آدھا چمچہ جس طریقے سے جو ہے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. اگر زیادہ مرض ہے، جوڑوں میں زیادہ درد ہو رہا ہے تو 1 ٹی اسپون لے لیں، ورنہ ½ ٹی اسپون سادے پانی کے ساتھ لے لیں کھانا کھانے کے بعد. انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اگر وہ شارٹ اینڈ سویٹ اور چاہتے ہیں کہ جی ہم جانا بھی نہیں چاہتے، کسی کو فون پہ دوائی منگوانا چاہتے ہیں، تو جی معجون سرنجان جی اور حب ازگن. ٹھیک ہے، معجون سرنجان اور حب ازگن. ہاں، یہاں یہ 2 دوائیاں ہیں جو استعمال کی جا سکتی ہیں پیٹرن دوائیوں میں اگر استعمال کرنا چاہیں. لیکن شوگر پیشنٹ جو ہیں وہ یہ احتیاط رکھیں کہ معجون چونکہ تھوڑا سا میٹھا ہوتا ہے، مٹھاس ہوتی ہے، تو اس کو استعمال نہ کریں معجون. وہ ٹیبلٹ حب ازگن جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. حب ازگن صبح شام ایک استعمال کر لیں. حب ازگن ہم بالکل آپ ہربل مطلب مل جائے گی بالکل. اور جو ہے معجون سرنجان اگر ساتھ میں استعمال کریں گے تو وہ ½ ٹی اسپون صبح ناشتے کے بعد اور رات کو کھانا کھانے کے بعد. یہ 2 وقت پانی کے ساتھ لے لیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں شاید 3-4 دنوں میں ہی وہ اس یورک ایسڈ جیسے جوڑوں میں جو درد ہے اس میں بہت زیادہ افاقہ ہو جائے گا. جو دواؤں کے آپ نے نام بتایا، یہ دوائیں میں نے کئی جگہ دیکھی، اور سامعین آپ سرچ کرتا چلوں کہ ہمدرد، طیبی، اجمل اور اس کے علاوہ کئی معروف جو کمپنیاں ہیں ان کی مختلف جگہوں پہ یہ ادویات دستیاب ہے، اور بآسانی دستیاب ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ ہم نے جو طریقہ علاج حکیم صاحب نے فرمایا انتہائی آسان، سستا، یعنی آپ کی جیب پہ بھی گراں نہیں، آپ کے جسم پہ بھی گراں نہیں، اور آپ کے اس کے جو فوائد ہیں وہ تیر بہدف ہیں اور دیر پا ہیں. تو یہ حکیم صاحب کے مشوروں سے اپنا علاج آپ خود کر لیں. کیوں ہم کسی اس ڈاکٹر کے پاس جائیں جہاں ہمیں 1000 روپے فیس دینی پڑی اور 3000 کی دوائی لینی پڑے، اور اس کے بعد ہم ایک اور نئی بیماری کو دعوت دیں. حکیم صاحب اب اور کچھ یورک ایسڈ کے حوالے سے آپ اگر فرمائیں، لیکن یہ ضرور کہ پرہیز لازمی ہے. بس یورک ایسڈ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا کہ جو ہے اس بیماری کو جتنا زیادہ آپ جلدی ریکور کر لیں گے اتنا زیادہ آپ کے جوڑوں کے مسائل میں اضافہ ہونے سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. تو جو ہے کہتے ہیں میں نے نسخہ آپ کے سامنے تجویز کر دیا ہے، دوائیاں بھی آپ کے سامنے تجویز کر دی ہیں، پرہیز بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور اگر آپ جو ہے کہتے ہیں سیب کا سرکہ اور یہ ادرک، سونڈ، یہ گھر میں ہی ہوتی ہیں ساری چیزیں، ان کا ہی استعمال کر لیں گے تو آپ کا آدھا مسئلہ ویسے ہی حل ہو جائے گا. اور حکیم صاحب نے آغاز میں گفتگو میں فرمایا تھا، اور بہت اچھا قبلہ نے فرمایا کہ ہم آسانی طلب زندگی گزار رہے ہیں. ہم آسان، ہمارے یہاں جو پہلے عورتیں ہاتھ سے کپڑے دھوتی تھی اب واشنگ مشین آ گئی، جو سل بٹے پہ مسالے پیستی تھی اب گرائنڈر ہو گئے، ہم ہر چیز مشینی کی طرف چلے گئے. تو ہمارے جسم کی کثرت جو ہوتی تھی وہ تو ختم ہو گئی، اعضاء جو تھے وہ اب جمنا شروع ہو گئے. کیا خیال ہے قبلہ آپ کا؟ ایسی صحیح فرما رہے ہیں. ہم نے اپنی زندگی کو جتنا آسان بنایا اتنا مشکل بنا دیا بیسیکلی. دیکھیں ایسا ہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی لائف سٹائل کو بہتر کریں اور اپنی ایک روٹین ورک سیٹ کریں کہ صبح اتنے بجے اٹھنا ہے. ہم آج کل ہو ہی رہا ہے کہ ہم نے اپنی روٹین کو بہت زیادہ ڈسٹرب کیا ہوا ہے. جب ہم صبح ازل وقت میں اٹھتے تھے اور جو ہے
کاموں پہ نکلتے تھے، وہ ساری چیز، اور ایک ورزش کا ایک عمل ہوتا تھا، جسم کو ایک ورزش کی عادت ڈالی جاتی تھی، وہ سارا عمل جو ہے ختم ہو گیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ بیماریاں جو ہے زیادہ ہم پر تیزی سے حاوی ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کو آسان کر دیا ہوا ہے۔ تو تھوڑا سا اس بارے میں جو ہے عوام کو آگاہی کی ضرورت ہے، اور ہم آگاہ کرتے رہیں گے۔ جیسے حکیم صاحب نے فرمایا، جو سورج کی صبح کی کرنیں ہوتی ہیں نا، وہ بیماریوں کا علاج ہے۔ ہم وہ وقت اپنے بستر پہ گزار رہے ہوتے ہیں اور صبح کی سورج کی کرنوں سے علاج نہیں کر رہے ہوتے۔ اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں میں ہمارے لیے علاج رکھا ہے۔ ہم ان تمام چیزوں سے دور ہو گئے ہیں۔ پیدل چلنے میں ہم ہانپنے لگتے ہیں، ہم سے پیدل چلا نہیں جاتا۔ ہم گھر سے نکلنے کے لیے تھوڑا چند قدم کے لیے تو ہم سواری کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو آئیے کیوں نہ ہم ان چیزوں کی طرف جائیں جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، کیوں نہ تھوڑا سا مشقت اختیار کریں جو ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے، اس کو کثرت سمجھ کے کر لیں۔ اور بالخصوص ایک بات آپ تمام سے کہوں گا، جو نماز پڑھنے کا عمل ہے نا، یہ آپ کا بہترین علاج ہے، بہترین کثرت ہے، اور جسم کو تقویت و طاقت فراہم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ عبادت کی عبادت ہے، ثواب کا ثواب ہے، اور آپ کی بقا اس میں شامل ہے۔ میرے تمام سننے والے، میرے تمام دیکھنے والے، آج انہوں نے انتہائی محترم حکیم ہربلسٹ حکیم مہر محمد مغیث صاحب سے استفادہ کیا، اور مجھے یقین ہے کہ ان کے مشوروں پہ آپ عمل کریں گے اور اپنی زندگی کو، اپنی صحت کو بہتر بنائیں گے۔ اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ بیماریوں سے دور رہیے، صحت مند رہیے، یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ خود دور رہنا چاہتے ہیں۔ ہم تو مشورہ دینے کے لیے آئے تھے، ہم آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اگلے ہفتے منگل کے روز 7 بجے پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ اجازت دیجیے، اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ حافظ۔